السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک پوسٹ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج میں آپ کو ماہ شعبان المعظم کے ایک خاص وظیفہ کے بارے میں بتاؤں گی، لیکن ناظرین یہ سب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ آخر تک رہیے گا اور ہمارے چینل کو لائک کیجیے گا، ہماری ویڈیو کو سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ آئندہ آنے والے وظائف آپ کو بآسانی پہنچ سکے۔ تو ناظرین آغاز کرتے ہیں۔ ماہ شعبان المعظم یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ ناظرین اس میں جو بھی نیکی کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کا 70 گنا زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں، اور اس مہینے میں جو بھی وظیفہ کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ نہایت ہی مجرب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں اور ہر مقصد میں بھی کامیاب فرماتے ہیں۔ تو ناظرین آج میں آپ کو جو وظیفہ بتانے والی ہوں وہ نہایت ہی آسان ہے۔ ناظرین آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو، جانی پریشانی ہو یا مالی پریشانی ہو، رزق میں کمی ہو یا کام کاروبار کوئی نہ ہو، تو ناظرین یہ وظیفہ انشاءاللہ تعالیٰ 7 دن کا وظیفہ ہے۔ اس کے پڑھنے سے آپ کو خوب فائدہ ہوگا، لیکن ناظرین پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ پر کامل یقین ہونا ضروری ہے۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وظیفہ ہے۔ ناظرین ماہ شعبان کا چاند دیکھنے کے بعد پہلے جمعہ سے مسلسل 7 دن تک یہ وظیفہ کرے۔ دن میں یا رات میں ایک وقت یا ایک جگہ متعین کر کے پابندی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ان نام مبارک کا وظیفہ پڑھے۔ اگر کسی مجبوری سے جگہ اور وقت کی تبدیلی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ جمعہ کے دن یا اللہ یا ہوا 1000 مرتبہ پڑھے۔ ہفتہ کے دن یا رحمان یا رحیم 1000 مرتبہ پڑھے۔ اسی طرح اتوار کے دن یا واحد یا احد 1000 مرتبہ پڑھے۔ پیر کے دن یا سمد یا وتر 1000 پڑھے۔ منگل کے دن یا حی یا قیوم 1000 مرتبہ پڑھے۔ بدھ کے دن یا حنان یا منان 1000 مرتبہ پڑھے۔ جمعرات کے دن یا ذوالجلال والاکرام 1000 مرتبہ پڑھے، اور اس کے بعد دعا کر کے کوئی میٹھی چیز بچوں میں بانٹ دے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو بھی حاجت ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ضرور پوری ہوگی۔ ناظرین یہ بہت ہی آزمایا ہوا عمل ہے، جس مقصد کے تحت پڑھی جائے تو وہ مقصد اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ جو بھی حاجت ہو اللہ تعالیٰ اس کو پوری فرماتے ہیں۔ تو ناظرین یہ وظیفہ ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو اور ایک اور نئے وظائف کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔